السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے عشر ذو الحجہ کے فضائل اور اعمال۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا تنہا خالق اور منفرد مالک ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے دوسروں پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ بعض انسانوں کو دوسروں سے اعلیٰ ٹھہرایا اور بعض مقامات کو دوسری جگہوں سے افضل قرار دیا، اور بعض زبانوں اور اوقات کو دوسری زبانوں اور اوقات پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ اسی سنت الہیہ کا ایک مظہر ہے کہ اللہ مالک الملک نے ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو سارے سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اعلیٰ، افضل اور بالا قرار دیا۔ قرآن و سنت میں ان 10 دنوں کی شان اور عظمت کے متعلق ہے کہ مولا کریم کی توفیق سے ان میں سے ہم 6 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر۔ ترجمہ، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ یہاں پر ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان دنوں کی شان اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ ترجمہ، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کرنے کی خصوصی طور پر ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو۔ امام بخاری نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشر ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذکر الہی تو ہر روز بندوں پر لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کا مخصوص کر دینا، یہ ان دنوں کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا نہیں۔ یعنی کہ ان دنوں جتنا ہو سکے تکبیرات زبان پہ لائی جائیں، اللہ کا ذکر، قرآن اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد یعنی فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان اور مال اسی راہ میں قربان کر دے۔
ان 10 دنوں میں کیے ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، چاہے وہ جہاد جتنا بھی ہو، سوائے اس شخص کے جو شہید ہو گیا، جس نے اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ ذوالحجہ کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن حافظ بن حجر نے فرمایا، عشر ذوالحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے، یہ سب عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ عشر ذوالحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 9 دن یوم عرفہ ہے اور وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب سے نقل ہے ایک روایت کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا، ایُّل آیہ، کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی، ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ عشر ذوالحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا آخری اور 10واں دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، بارگاہ الہی میں سب سے افضل فضیلت والا دن یوم نحر اور یوم القر ہے۔ 11 ذوالحج کو یوم القر کہتے ہیں۔ حجاج اس دن منی میں ٹھہرتے ہیں۔ رب الرحمن الرحیم کی طرف سے عشر ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان اور سنہری موقع ہے۔ ان دنوں کی معمولی درجے کی نیکی بھی دوسرے دنوں کی اعلیٰ نیکیوں سے افضل ہے، اس لیے اللہ والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کا سامان جمع کرنے کی شدید جدوجہد کرتے ہیں۔ کثرت سے تکبیرات کہنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ان دنوں میں بہت ضروری ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ دس ذی الحج کو قربانی کرنا۔ عشرہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں سے ایک دن یوم نحر، جو کہ آخری دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے۔ اس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی کی اہمیت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، قربانی کرنے والے حلال ذی الحجہ کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑیں، یعنی جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن بالکل نہ تراشے جائیں۔